الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ دور میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بھی جو شعبہ سب سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پر مصروف نظر آتا ہے اور اس کے بھی پھر کئی میدان ہیں: واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور اس کے علاوہ ٹویٹر اور دیگر جو ذرائع ہیں، اور آج کل جو اے آئی کا شعبہ جو مزید ہماری نگاہوں کے سامنے آیا، ان تمام چیزوں کے اندر ہر کوئی لگا ہوا نظر آتا ہے. یہ سوشل میڈیا ایک بہتا ہوا دریا ہے. اس کے اندر آپ کو کچرا بھی ملے گا اور صاف ستھرا پانی بھی ملے گا. یہ وہ بہتا ہوا دریا ہے جس کے اندر ہیرے اور موتی بھی ملیں گے اور گندگی بھی ملے گی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ دیگر برائیوں کے ساتھ میں بہت ساری ایسی خطرناک برائیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں جس سے بندے کی دنیا تو دنیا، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر خوبیاں کم ہیں اور خرابیاں زیادہ ہیں. اس کے اندر فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں. اور سب سے بڑا جو اس کا نقصان آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ ہے الحاد اور ارتداد، گمراہیت اور بد مذہبیت کا پھیلاؤ. اس میڈیا کے ذریعے جتنی تیزی کے ساتھ میں الحاد پھیل رہا ہے، ارتداد کا فتنہ بڑھ رہا ہے اور گمراہیت اور بد مذہبیت بڑھ رہی ہے، یہ ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ہم لوگ قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اچھائیاں نہیں بلکہ برائیاں ہی ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی جائیں گی. اور جتنے فتنے بڑھیں گے ان فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ فتنہ ایمان پر اٹیک کرنے والا فتنہ ہوگا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے دور میں جن فتنوں کی نشاندہی کی تھی اور جن فتنوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ میں بڑھیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ذریعہ اور واسطہ بنے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان فتنوں کے بڑھنے کا جو بڑا سبب ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے وہ سوشل میڈیا ہی نظر آتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن فتنوں کی نشاندہی کی تھی میں نے ان حدیثوں کو کئی بار آپ کے سامنے رکھا. ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، اس لیے کہ وہ فتنے اندھیری رات کے کالے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے جن میں آدمی شام کے وقت میں مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دور کے اندر دین پر قائم رہنا، دین پر ڈٹے رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے اترا کرتے ہیں. اب بارش کے قطرے جب اترتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر کون اس سے بچ پاتا ہے؟ جو محفوظ جگہ پر ہوتا ہے وہی بچ پاتا ہے. ایک بار
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ فتنے یکے بعد دیگرے اتریں گے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ فتنہ آج ہو گیا اب اس کے بعد میں سکون رہے گا، نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے بتایا یکے بعد دیگرے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا پیدا ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا پیدا ہوگا۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے دھاگے کے اندر دانے پروئے ہوئے ہوں اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھرنے لگ جاتے ہیں، تو دانے کتنی تیزی کے ساتھ میں ٹوٹ کر کے بکھرتے ہیں، ایسے ہی فتنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، فتنے سے پناہ طلب کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو فتنوں سے پناہ چاہتا ہے تو پھر ان فتنوں سے پناہ مانگ جو گمراہ کرنے والے ہیں، یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی پتا چل گیا کہ فتنے تو بہت آئیں گے، فتنے بہت اتریں گے، بارش کے قطروں کی طرح اتریں گے، موتیوں کی مالا ٹوٹ جائے تو جیسے موتی بکھرتے ہیں ایسے فتنے اتریں گے، بے تحاشا فتنے اتریں گے، لیکن ان سارے فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا یہ وہ فتنہ ہوگا جو بندے کو گمراہ کر دینے والا، الحاد اور ارتداد کا شکار کر دینے والا، بد مذہبیت کے اندر گرفتار کر دینے والا اور کفر و شرک کی دہلیز پر دھکیل دینے والا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار ان فتنوں سے ڈرایا بھی اور ایمان پر اٹیک کرنے والے فتنوں سے زیادہ ڈرایا۔ اسی لیے اس دنیا میں جو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے وہ دجال کو کہا گیا، کیونکہ دجال جب نکلے گا تو سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایمان ان کا غارت ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ان کے ایمان کا جنازہ نکلتا ہوا نظر، اس لیے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ قرار دیا گیا۔ تو عزیزان مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتنوں کی نشاندہی کر دی، اور آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کے اندر فتنوں کے بہت سارے راستے، بہت سارے ذرائع ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان تمام راستوں میں، ان تمام طریقوں میں جو سب سے بڑا راستہ اور سب سے بڑا جو فتنوں کا طریقہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے میں دیکھ رہا ہوں کہ بندہ ایک کلک کرتا ہے اور اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگوں نے بس ایک کلک کے اوپر اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کا سارا دھیان اس پر ہوتا ہے کیا کھاؤں اور کیا کماؤں، اپنے بچوں کے لیے کیا بناؤں اور کیا چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن علماء کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے لوگوں کو گمراہیت سے کیسے بچایا جائے، الحاد اور ارتداد سے کیسے بچایا جائے اور بد مذہبیت سے ان کو کیسے بچایا جائے۔ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگ اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، علماء دین ان کے دین اور ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور اسی جذبے کے تحت آج میں یہ چاہوں گا کہ اس محفل کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمارے دین اور ایمان پر اٹیک کرنے والا فتنہ ہے اس کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ حضرات جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، چاہے واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے ٹیلی گرام، چاہے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب یا ٹویٹر، جو بھی آپ پلیٹ فارم پہ ہیں، کم سے کم اتنا تو محتاط رہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ آپ کے ایمان کو غارت نہ کر دے، آپ کو گمراہیت اور بد مذہبیت کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ حضرات مکرم، یہ جو دور ہے یہ پروپیگنڈا کا دور ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، وہ ایڈورٹائز اور پروپیگنڈا کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مارکیٹ میں بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو ہیں نقصان دہ، لیکن ان کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنی ایڈورٹائز کی گئی کہ لوگ ان کو استعمال کرنا اپنے لیے شوق بنا لیے اور ان کو اپنی پسند بنا لیے۔ صابن، کریم، تیل اور کھانے والے فوڈز وغیرہ کتنے ایسے پروڈکٹ آپ کو ملیں گے لیبورٹری کے اندر جن کو ناکام قرار دیا گیا اور باضابطہ طور پر ان کے نقصان کو ثابت کر دیا گیا، لیکن ان کی ایڈورٹائز اتنی زیادہ کی گئی کہ لاکھ بتانے کے باوجود بھی وہ پروڈکٹ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ پروپیگنڈا کی وجہ سے۔ ایسے ہی گمراہیت اور بد مذہبیت کو جب سوشل میڈیا پہ لانچ کیا جاتا ہے، اتنا دکھایا جاتا ہے، بندہ پھر اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے اس کی غلطی کو اور اس کے غلط ہونے کو بھول جاتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں
کہ اس سے پہلے کچھ لوگ شراب پیتے تھے، کچھ لوگ جوا کھیلتے تھے، کچھ لوگ بے حیائی میں مبتلا ہوتے تھے، کچھ برائیوں میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن جب سوشل میڈیا کے اندر لوگ جڑے تو آپ دیکھیں شراب عام ہو رہی ہے، جوا عام ہو رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور اسی طرح فحاشی اور عیاشی عام ہو رہی ہے۔ تو جو کام پہلے جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ ہوتا تھا، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے آج وہ ہائی لیول کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ آپ یہ بار بار دیکھتے رہتے ہیں کتنی خبریں، کتنی باتیں سراسر غلط ہوتی ہیں، لیکن اتنا دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں، اور کتنی باتیں سچ ہوتی ہیں لیکن ان کو بار بار اتنی بار جھوٹ کہا جاتا ہے کہ اس سچ کو آپ جھوٹ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دور ہے، جس دور کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا کا دور ہے۔ پروپیگنڈا کر کے صحیح کو غلط ثابت کر دیا جائے، غلط کو صحیح ثابت کر دیا جائے، حق کو باطل قرار دیا جائے اور باطل کو حق قرار دیا جائے، یہ آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر جب پروپیگنڈا پورے طور پر عروج پر ہے اور ہر آدمی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے ماحول میں ہر سنی صحیح العقیدہ بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں ہمارا ایک بار بٹن دبا دینا ہمارے ایمان پر اٹیک نہ کر دے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کئی خبریں میرے پاس میں ایسی موجود ہیں، بس ایک کلک پر ایمان کا جنازہ نکلا ہے۔ ایک بندہ ہے، سنی صحیح العقیدہ بندہ ہے، اس نے سوشل میڈیا کے اندر جب غیروں کو سننا شروع کیا تو بار بار اس بات کو سنتا رہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو گالی دلوایا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بارے میں یہ کرتے تھے، یہ غلط کرتے تھے، بہت ساری باتیں اس نے سنی، یہاں تک کہ وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوا اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کرنے لگا اور بد مذہب اور گمراہ بن گیا۔ کتنے ایسے لوگ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ بار بار سنتے رہے کہ اہل بیت کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، سارے فضائل سنتے رہے، اور اخیر کے اندر وہ بیان کرنے والے یہ بھی بتا دیتے کہ یہ سنی حضرات اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، صحابہ کو اہل بیت سے جو ہے وہ مقابل کے اندر بڑا بنا کے دکھاتے، اور پھر اس کو غلط طریقے سے بار بار جب پیش کیا گیا، کتنے لوگ اہل بیت کی محبت کے اندر ان بد مذہبوں کے دام تزویر میں گرفتار ہو کر نام کے جھوٹے مولائی بن گئے۔ اس کی مثالیں بہت ساری۔ ایک بندے نے آ کے مجھے بتایا کہ ایکس مسلم کے نام سے جو فتنہ چلا ہوا ہے، جو جھوٹے طور پر یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ مسلمان تھے لیکن ہم نے اسلام کے بارے میں پڑھا تو اسلام کی تعلیمات بڑی غلط ہیں، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، پھر وہ بتاتے ہیں اسلام کے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ ایک مسلمان اسٹوڈنٹ بار بار جب سننے لگا، آخر کے اندر یہ ہوا کہ وہ بھی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹا اور ایکس مسلم کا وہ بھی جو ہے وہ شکار ہو کر کے رہ گیا۔ اس کی مثالیں آپ کو 2 4 نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر ایسی مثالیں ملیں گی۔ تو اس سوشل میڈیا کے دور میں جو پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے دین و ایمان کو غارت کرنے کا پورا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ایسے ماحول کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نوجوان ایک کلک کے ذریعے اپنے ایمان کا جنازہ نکال دے۔ حضرات مکرم، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جتنے پلیٹ فارم میڈیا کے چلتے ہیں اس میں اہل سنت کے آٹے میں نمک کے برابر بالکل معمولی چند ایک ہیں، ورنہ زیادہ تر گمراہوں کے پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے اوپر چلتے ہیں، کیونکہ ان کو باضابطہ طور پر فیسلٹی دی جاتی ہے، ان کو سیٹلائٹ دیا گیا ہے، ان کو پورا سیٹ اپ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ اہل سنت کے عقائد اور سچے علماء سے جب عوام اہل سنت کو دور کر دیا جائے گا اور ان غیروں کے دام تزویر میں گرفتار کر دیا جائے گا تو مسلمان خود بخود پسپا ہو جائے گا۔ یہ ایک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کو میں نے کئی مرتبہ مثالوں سے بیان کیا۔ آپ پچھلی صدی کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، ہم فرے نام سے جو جاسوس اسلامی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اس نے پوری اسلامی دنیا کا دورہ کرنے کے بعد میں جو رپورٹ دی تھی اس کے اندر یہی کہا تھا کہ علماء کو بدنام کیا جائے، ہم آسانی کے ساتھ میں مسلمانوں کو پسپا کر دیں گے۔ اسی طرح آپ ولیم رائے کی رپورٹ پڑھیں، 1857 کے بعد میں ہندوستان کی جو ناکام جنگ آزادی کے ختم ہونے کے بعد میں اس نے رپورٹ پیش کی تھی تو اس نے کہا تھا علماء کے اندر دینی جذبہ ہوتا ہے، وہ آگے آتے ہیں، ان کو دبایا جائے تاکہ مسلمان خود بخود دب کر کے رہ جائیں۔ اس کے بعد میں روزانہ 500 علماء کرام کو پھانسی کے پندے پہ چڑھایا جاتا تھا۔ اسی طرح صلیبی جنگوں کا جو لیڈر تھا سینٹ لوئس، اس نے بھی اپنے موت کے وقت میں یہی کہا تھا کہ جو پختہ عقیدے والے لوگ ہیں ان کو دبایا جائے
جائے. تو یہ ایک ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کے ذریعے اہل سنت و جماعت کے مقابل جو لوگ ہیں ان کو باضابطہ طور پر پورا سوشل میڈیا کا سیٹ اپ دیا جاتا ہے, انہیں باضابطہ بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں, یہاں تک کہ قادیانیوں کو تو ایسا سیٹلائٹ دیا گیا ہے جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے. یہ لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہے جو ان کو دیا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اس سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں کو اہل سنت و جماعت سے برگستہ کر کے کفر و شرک, الحاد و ارتداد کے دہانے پر لے جائیں اور ان کے ایمان کا جنازہ نکال کر کے رکھ دیں. حضرات مکرم, یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہم لوگ تو جو ہے وہ دین کی باتیں سنتے ہیں, قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں, قرآن کی تفسیر سنتے ہیں, حدیث پاک کی تشریح سنتے ہیں, بزرگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ دین جو ہے وہ کس سے لیا جاتا ہے؟ حضرت محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ دین کا علم ہے, جس سے حاصل کرو اس کو دیکھ لو کہ وہ ہے کون. یعنی فرماتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے معلوم کر لو کہ تم جس سے دین حاصل کر رہے ہو وہ کہیں گمراہ تو نہیں ہے, کہ اس کے عقیدے کے اندر خرابی تو نہیں ہے. کیونکہ جب بندہ بدعقیدہ سے علم حاصل کرتا, چاہے قرآن کا علم حاصل کرے چاہے حدیث کا علم حاصل کرے, آخر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کا بھی ایمان غارت ہو کر کے رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا ہے نا جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے اس کا ترجمہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. آپ کو تو نہیں پتا ہے جو ترجمہ کرنے کے بعد میں تشریح کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. آپ کو یہ تو نہیں معلوم ہو پائے گا کہ وہ جو مفہوم بتا رہا ہے آیت کا اور حدیث کا, یہ آیت اور حدیث کس کے بارے میں ہے, وہ کس کے بارے میں ہے اور کس کے بارے میں بتا رہا ہے, اس کا تو آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے. لوگ کہتے ہیں وہ حدیث نمبر کے ساتھ میں بتاتے ہیں کہ بخاری شریف کی فلاں نمبر فلاں حدیث کے اندر یہ ہے. تو میں کہتا ہوں وہ ایک حدیث بتاتے ہیں نا, ایک حدیث بتائیں گے لیکن دوسری حدیث تو چھپا کر کے رکھ لیں گے. مثال کے طور پر کوئی واقعہ پیش آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جیسے بیر معونہ کے اندر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا, اس حدیث پاک کو بتا دیں گے کہ بلا جگہ صحیح حدیث پاک اتنے نمبر حدیث کے اندر ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تھا اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. میرے آقا کو اگر علم غیب ہوتا تو پہلے سے نہیں بھیجتے, کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو صحابہ کو شہید ہونے کے لیے تھوڑی بھیجتے نا. میرے آقا کو علم غیب نہیں تھا اسی لیے تو بھیج دیا, دیکھو فلاں حدیث کے اندر موجود ہے. یہ ایک حدیث بتا دی اور اس کے بعد میں جو 50 حدیثیں میرے آقا کے علم غیب کو ثابت کرنے والی ہیں وہ تو انہوں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی نا. تو اس طرح وہ حدیث نمبر تو بتائیں گے لیکن جو دوسری اہل سنت کی تائید میں حدیثیں ان کو تو آپ سے چھپا کے رکھیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف سے میرے نام سے تمہارے پاس میں حدیثیں آئیں گی, ان میں سے جو حدیثیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہو ان کو تم قبول کر لینا, وہ میری طرف سے ہیں, اور جو حدیثیں میرے نام سے آئیں لیکن وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو میری طرف سے نہیں ہے. تو میرے آقا نے تو خود ہی بتا دیا کہ ہر حدیث کے پیچھے مت جانا, اور میرا رب قرآن میں فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے اور قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے. تو حدیث سے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں, قرآن سے بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو لہذا جب آپ کلک کریں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کس کو کلک کر رہے ہیں, گمراہیت کا بٹن دبا رہے ہیں یا ہدایت کا بٹن دبا رہے ہیں. یہ تو آج کل ہمارے لوگوں کا حال ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین, ان کو اپنے ایمان اور عقیدے کی کتنی فکر تھی. بندے کو جب اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے نا تو وہ پھر سنبھل کے قدم رکھتا ہے. اور لیکن آج کل تو ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے, ایمان کی قدر. اور میں سچی بات کہتا ہوں, اگر ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے نا ایمان کیا ہے, تو میں کہتا ہوں زیادہ تر لوگ یہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. جس قوم کو یہ نہ پتا ہو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کی کیا قدر ہے, وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا کیسے؟ ہم جانتے ہیں ایمان کی قدر کیا ہے, اس لیے ہم بار بار آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایمان کی قدر کتنی زیادہ ہے. حضرت محمد بن سیری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو اپنے ایمان کی فکر تھی. اتنے پائے کے عالم, اتنے بڑے محدث, لیکن ایمان کی فکر کتنی زیادہ. اللہ اکبر. آپ کے پاس میں 2 بد مذہب آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ حضور ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں. کہا بالکل نہیں سنانا. کہا حدیث سنانا چاہتے ہیں. کہا نہیں میں تم سے حدیث بھی نہیں سننا چاہتا,
تھا. وہ پھر کچھ بولنے لگے, فرمایا تم اٹھ کر کے چلے جاؤ یا پھر میں اٹھ کر کے چلا جاتا ہوں. جب وہ دونوں اٹھ کر کے چلے گئے, لوگوں نے کہا حضور قرآن سنا رہے تھے, حدیث سنا رہے تھے, آپ نے کیوں نہیں سن لیا؟ محمد بن سیرین کا جواب سنو, اور سوشل میڈیا پر ہر ایرے غیرے کو سن کر کے اپنے ایمان کو غارت کرنے والے ذرا غور کرے. محمد بن سیرین نے کہا اگر وہ قرآن پڑھتے, حدیث پاک پڑھتے اور اس کا کچھ غلط مفہوم بتا دیتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتا تو کئی میرے ایمان کے اوپر اٹیک نہ ہو جاتا, کئی میرے ایمان کے اندر خلل نہ پیدا ہو جاتا. اتنے پائے کہ محدث جن کی قرآن پہ پوری نظر, احادیث پہ نظر, وہ غیر کی ایک بات سننا نہیں چاہتے کہ کہیں میرے ایمان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے محدث ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک بد مذہب آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں دین کی بات. حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک بات نہیں, میں تمہاری آدھی بات بھی نہیں سنوں گا, آدھی بات بھی نہیں سنوں گا. یعنی آپ نے بتا دیا کہ اگر ان کی باتوں کو سن لیا جائے. وہ آپ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا, آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابو ایوب سختیانی سے لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا؟ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں تھا, وہ بد مذہب تھا, اس لیے میں نے اس سے بات نہیں کی. وہ اپنے ایمان کی اتنی فکر کرتے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے تابعی ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, اتنے پائے کے عالم, اتنے زبردست محدث. اور آپ راستے سے گزر رہے تھے, راستے میں کوئی بد مذہب مل گیا, آپ سے بات کرنا چاہ, ایک بات کرنا چاہ, کہا ایک نہیں آدھی بات بھی میں تم سے نہیں کروں گا, کہا ایک نہیں آدھی بات بھی میں تم سے نہیں کروں گا. لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ بد مذہب ہے. یعنی ان سے بات کرنے میں بھی اپنے ایمان کے غارت ہونے کا اندیشہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم, تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو. تو جب دور رکھنے کا حکم ہے, آپ یوٹیوب پہ ان کو سنیں گے, انسٹاگرام فیس بک پہ سنیں گے, تو آپ تو صرف دور نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں. تو جب باتیں سنیں گے تو کیا اثر نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برے ہم نشیں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور دھونی پھونکنے والا. یہ دو مثالیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی. مشک بیچنے والے کے پاس آپ جاؤ گے, یا تو وہ تم کو مشک دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے. نہ تم کو وہ دے گا نہ تم خریدو گے, تو کم سے کم اس کے پاس بیٹھو گے اتنی دیر تک تو تمہارے کپڑوں میں تو خوشبو آنے لگ جائے گی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا دھونی پھونکنے والا, یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا, اور اگر کپڑے نہیں جلیں گے تو کم سے کم اس کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے کالے تو ہو ہی جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو بد مذہبوں کو یوٹیوب وغیرہ پہ سن رہے ہیں نا, ان کا حال کیا ہوتا ہے. یا تو وہ بد مذہب بن جاتے ہیں, اور بد مذہب اگر نہیں بنتے ہیں نا تو کم سے کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ اسلام کے بارے میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. اہل سنت کے عقیدے میں شبہات ان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. 1400 سال تک صحابہ کرام, تابعی نظام, ائمہ مجتہدین اور دین کی مقدس ہستیاں بڑے دعوے اور دلیل کے ساتھ میں جن عقائد کو بیان کرتے رہے, ایک معمولی کسی 2 ٹکے کے آدمی کو سن کر کے پھر دین کے اندر بندہ شبہ کرنے لگ جائے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ کدھر جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دین چھوٹے لوگوں سے حاصل کیا جائے گا. چھوٹے لوگوں کا مطلب بد مذہبوں سے. یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ دیکھیں ایک دور وہ تھا ہمارا کوئی سنی صحیح العقیدہ بندہ کسی بد مذہب کے جلسے میں نہیں جاتا تھا. اپنے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے کسی دیوبندی وہابی کو نہیں بلواتا تھا. ان کے چلے میں جانا گوارا, ارے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کھولا, آپ بد مذہب کی تقریر سن رہے ہیں تو یہ ان کے جلسے میں جانا ہی تو ہوا. آپ بد مذہب کو سن رہے ہیں, یہ ان کو اپنے جلسے میں بلانا ہی تو ہوا. آپ اپنے گروپ کے اندر بد مذہب کی تقریر ڈال رہے ہیں تو یہ اپنے لوگوں کے سامنے اس کی تقریر کروانا ہی تو ہوا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بد مذہب کیوں ہو رہے ہیں, وہابیت کیوں بڑھ رہی ہے. میں کہتا ہوں جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے برائیاں بڑھ رہی ہیں, فحاشی اور عیاشی بڑھ رہی ہے, اسی طریقے سے ہماری بے احتیاطی کے سبب آج بد مذہبیت سوشل میڈیا کے سبب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج ہمیں اس کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. کتنی روایتیں ہیں, کتنی بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے. وہ حدیث پاک
حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگ خیر پر رہیں گے جب تک صحابہ کرام اور اچھے لوگوں سے علم حاصل کریں گے، اور پھر جب لوگ چھوٹے لوگوں سے، برے لوگوں سے یعنی گمراہوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے تب ہلاک ہو جائیں گے۔ آج ہلاک ہو رہے نا، اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے برے لوگوں سے یعنی بد مذہبوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں اگر تم کسی راستے سے جا رہے ہو اور بد مذہب آ رہا ہو تو تم راستہ ہی بدل دو۔ کیوں بدلنے کا حکم دیا؟ کہیں تم ان سے مل کر کے اس کی صحبت کے اندر گرفتار ہو کے ایمان تمہارا غارت نہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ تو آدمی اپنے کان کے اندر لگا کر کے بد مذہبوں کی تقریر سنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہاں سے ایمان محفوظ رہے گا؟ پھر آقا نے فرمایا صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی تو ہوگا کہ گھر گھر میں بد مذہبیت اس طرح سے داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کرام میں سے ایک عظیم ہستی ہیں، آپ نے فرمایا کہ بد مذہبوں کے ساتھ میں مت بیٹھو، وہ قرآن کے اندر غلط طریقے سے دخل اندازی کرتے ہیں۔ آج ان کی دخل اندازی دیکھیں، قرآن کی من مانی تفسیر اور آیات کی من مانی تشریح کرنے کے بعد میں کیسے لوگوں کا ایمان غارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو علماء سے دوری کرنے کا جو فتنہ چلا تھا نا، اس کے اندر کیا کیا گیا؟ ہماری قوم کو علماء سے دور کیا گیا، لیکن پروفیسر کو لانچ کیا گیا، ڈاکٹروں کو لانچ کیا گیا، انجینئروں کو لانچ کیا گیا، دنیا کے اندر سوٹ بوٹ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو لانچ کیا گیا۔ اور پھر نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ کہنے لگے کہ دیکھو یہ فلاں پروفیسر، فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر کتاب سامنے رکھتا ہے، آیت نمبر بتاتا ہے، حدیث نمبر بتاتا ہے، اور راوی کے بارے میں بتاتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے اسلاف نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، جو کتاب کے اوپر بھروسہ کر کے صرف علم کو بیان کرے گا اس کی صحیح باتیں کم ہوں گی اور غلط باتیں زیادہ ہوں گی۔ آج ان کا یہی حال ہے، دین کے اندر ایسے ہی یہ ملاوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دین کے اندر ایسے دخل اندازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ابھی انجینئر کو مجھے کسی نے بتایا کہ اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو ہم لوگ جہنم میں نہیں آتے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لوگ ہم کو نہیں سن رہے، ہماری باتیں نہیں سمجھ رہے، جہنم میں جانے کے بعد میں افسوس کریں گے۔ بتاؤ جو آیت کریمہ کفار کے بارے میں تھی، وہ کفار نے اہل ایمان کی باتوں کو نہیں سنا تو جہنم میں جا کے افسوس کریں گے، تو اس کو اہل سنت پہ فٹ کر رہا ہے۔ یہ سنی لوگ ہماری باتیں نہیں سنتے، جہنم میں جا کے افسوس کریں گے کہ ان مردودوں کی باتیں ہم لوگوں نے کیوں نہیں سنی۔ معاذ اللہ، جب اس طرح کی تشریح بندہ سنے گا تو اس کا ایمان کہاں سے محفوظ رہ جائے گا؟ کہاں سے ایمان محفوظ رہ جائے گا؟ یہ تو میں نے ایک دو بات بیان کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو دیکھو، فرماتے ہیں کہ قرآن مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی، اور جو ہے وہ عالم بھی پڑھے گا، اور ہر کوئی قرآن کو پڑھے گا، قرآن کھول کر کے کہے گا لوگوں کے کیا ہو گیا، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، لوگ میری بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی قرآن کا حوالہ دے کر کے کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میری باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف کو کتنی فکر تھی۔ آج قرآن کا نام زیادہ لیا جاتا ہے کہ قرآن کی بات تو ہمیں کسی کی بھی سن لینا چاہیے نا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک امام تھا، فجر کی نماز کے اندر روزانہ سورہ عبس وتولی ان جاء العامى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكر اما من استغنى، یہ سورہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جا کے اس امام کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن پڑھنے پہ قتل کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو کہ قرآن پڑھتا تھا، امام کو قتل کروا دیا، تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں وہ قرآن کیوں پڑھتا تھا۔ یہ وہ سورہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس سورہ کے اندر محبوبانہ عطاب فرمایا، محبت کا خطاب فرمایا ہے۔ یعنی ایک نابینا میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ان سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، تو ان کا آنا میرا آقا علیہ السلام کو کچھ پسند نہیں آیا کہ میں اہم کام کر رہا ہوں، ان کو نظر نہیں آ رہا، اور وہ آ کر کے بیچ کے اندر اس کام کے اندر دخل انداز ہوئے۔ تو میرا آقا علیہ السلام کو اللہ نے اس سورہ کے اندر محبوبانہ خطاب فرمایا، محبوبانہ خطاب فرمایا، اور وہ امام اس سورہ کو اس لیے پڑھتا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطاب فرمایا، معاذ اللہ۔ اس طرح سے وہ بار بار اس سورہ کو پڑھتا تھا۔ تو کیا کہا حضرت عمر فاروق، اس امام کو جا کے قتل کر دو اس امام کو۔ اگر قرآن کوئی غلط نیت سے پڑھے نا، حضرت عمر کہتے اس امام کو بھی زندہ مت چھوڑو، اس کو بھی قتل کر دو۔ تو جو قرآن غلط نیت سے پڑھتا ہی نہیں ہے، غلط نیت سے پڑھ کے غلط معنی بھی بتاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سننا کہاں سے جائز ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے،
حضرت معاذ بن جبل نے یہ کہلوایا کہ یہ سبیغ نام کا ایک بندہ ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے آیت متشابہات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے بلا لیا، وہ آیا نہیں، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری چھڑیاں منگوا کر کے رکھ لی۔ جب آیا تو اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ اب وہ چلا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ دوسرے دن پھر بلایا، پھر چھڑیاں ماری، پھر خون بہنے لگا۔ اس نے کہا عمر اب مجھے معاف کر دو، میرا دماغ میں جو فطور تھا سب ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اعلان کر دو علاقے کے اندر کوئی اس کے ساتھ میں بیٹھے گا نہیں، یعنی جو قرآن پڑھے اور غلط معنی بیان کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کوئی بیٹھے گا نہیں۔ لوگوں نے معلوم ہے کتنا عمل کیا، 50 نہیں 100 لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ جب صبح پہنچ جاتا تھا تو توبہ کر چکا ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کوئی اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ جب صبح پہنچ جاتا تھا 100 کے 100 لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے تھے، وہ اکیلا رہ جاتا تھا۔ جب پھر اس پر توبہ کے سچے آثار ظاہر ہو گئے، تب حضرت عمر نے کہا کہ اب اس کے ساتھ میں تم بیٹھ سکتے ہو۔ یعنی کوئی بد مذہب قرآن کے اندر غلط معنی بیان کرے اور توبہ بھی کر لے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کوئی اس کے ساتھ میں بیٹھے گا نہیں۔ وہ لوگ نہیں بیٹھتے تھے، ان کا ایمان محفوظ تھا۔ آج بیٹھنا تو بیٹھنا، باضابطہ لوگ باتیں سن رہے ہیں، ان کی تقریریں سن رہے ہیں۔ ارے میں یہ کہتا ہوں وہ جو بیان کر رہا ہے آپ کو کیا معلوم کہ صحیح بیان کر رہا ہے کہ غلط بیان کر رہا ہے؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح بیان کر رہا ہے تو آپ کو یہ تو تمیز نہیں ہے نا کہ اس نے 10 باتیں بتائی ہیں، 10 میں سے 9 صحیح ہیں کہ ایک صحیح ہے۔ چلو مان لیا پوری کی پوری باتیں اس نے صحیح بیان کر دی، لیکن آپ نے اس کی ایک تقریر سنی، سب باتیں صحیح بیان کر دی۔ اب دوسری تقریر اگر پھر آپ سنیں گے، آپ کو کیا معلوم کہ اس کے اندر وہ گڑبڑی کر گیا ہے؟ تو اپنے ایمان کے معاملے کے اندر بندے کو کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ آپ خود یہ بتائیں کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ 10 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ان 10 پیالوں میں سے ایک کے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کس کے اندر زہر ہے، تو آپ ان 10 پیالوں کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ آپ سے کوئی کہے گا ارے ایک ہی میں تو زہر ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کس کے اندر زہر ملا ہوا۔ اپنی جان کی اتنی فکر ہے اور ایمان کی فکر کا کوئی معاملہ نہیں۔ جو گمراہیت اور کفر و شرک کی باتیں کر چکے، اپنی کتابوں میں لکھ چکے، چھاپ چکے، اس کے باوجود بھی بندہ ان کی باتیں سنتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کون سی تقریر میں زہر ملا ہوا ہے؟ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا یہ بندے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایمان تو مضبوط ہے، ہمارے اوپر ان کی تقریر سن کر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا نا دجال جب نکلے گا تو میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ کہیں گے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہم پر اثر نہیں ہوگا، ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں، جب دیکھنے جائیں گے تو اسی کی طرح ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اور عمران جیسا محدث، اس نے جب بد مذہب عورت سے شادی کی تھی تو علماء نے سمجھایا تھا بد مذہب سے شادی کرتے ہو تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں اس کو سنی بنا لوں گا۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا وہ خود بد مذہب ہو گیا۔ جب اتنا بڑا محدث ہو کر کے اگر بد مذہب عورت کے ساتھ میں رہنے لگ جائے، وہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں اس کو سنی بناؤں گا، وہ خود سنیت سے نکل جاتا ہے، تو عوام کی کیا گنتی ہے، عوام کا کیا حال ہے؟ حضرات مکرم، باتیں تو بہت ہیں، مثالیں دینے کا ٹائم نہیں تو میں بہت ساری مثالیں دے کر کے بتاتا۔ میں اخیر کے اندر یہی کہوں گا، قرآن و سنت اور اچھی باتوں کی طرف نظر کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں یہ اچھی باتیں آپ کو بتا کون رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اقوال کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہمیں رجال کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ یعنی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ان باتوں پہ چلو، رب نے کیا فرمایا ان لوگوں کے پیچھے چلو۔ روزانہ آپ نماز میں پڑھتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کے ساتھ میں ہمیں مولا تو راہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ان لوگوں کی راہ پر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کی راہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اللہ کے نور سے ہیں، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام سے روشن ہو گئے۔ تابعین یہ صحابہ کرام سے روشن ہوئے، تبع تابعین یہ تابعین سے روشن ہوئے، ائمہ مجتہدین یہ تبع تابعین سے روشن ہوئے، اور ائمہ مجتہدین سے ہم نے نور لیا ہے۔ اب آپ لوگ ہم سے نور لے لو۔ یہ نور کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت، مذہب حق اہل سنت و جماعت، یہ نور ہے۔ یہ نور آج کا نہیں ہے، یہ نور 1400 سال سے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ تو جو سلسلہ 1400 سال سے جڑا ہوا ہو وہ صحیح ہوگا، یا آج کل کوئی ٹائی اور پینٹ پہن کر کے آ جائے اور قرآن کھول کر حدیث نمبر کھول کر کے آپ کو دکھائے، اس کے پیچھے آپ چلنے لگ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اتبعوا السواد العظم، بڑی جماعت کے پیچھے چلو. بڑی جماعت سے مراد ہے اہل سنت و جماعت. تو ہمیں تو بڑی جماعت کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا. ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن و حدیث کے پیچھے چلو. قرآن و حدیث تو کوئی غیر بھی سنا دے گا، ہمیں غیر کے پیچھے نہیں چلنا ہے. میرا آقا علیہ السلام نے بڑی جماعت کے پیچھے چلو. یہ بڑی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ سے لے کے آج تک جو اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا جو یہ مقدس سلسلہ ہے، یہ بڑی جماعت ہے. اور اس جماعت کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ ہر کسی کو سننے لگ جاتے ہیں کہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں برا آدمی ہر وقت بری باتیں نہیں کرتا ہے، وہ کبھی کبھی بری بات کرتا ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے تو ان سے بری بات سنی نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. بس حکم آ جائے تو گردن جھکا دی جاتی تھی. اب آپ بتائیں کہ جب یہ 1400 سال سے اکابرین بتاتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم غیب تھا، تو اگر کوئی آج کا اگر یوٹیوبر آ کر کے بتائے کہ نہیں یہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، جو 1400 سال کا سلسلہ دیکھیں گے یا آج کے کسی یوٹیوبر کو آپ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. 1400 سال سے ہمارے اسلاف بتا رہے ہیں کہ اللہ والوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے. 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے. 1400 سال کے اکابرین برابر تاکید کے ساتھ میں بتا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نور ہے، صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے اور قیام کرنا بھی جائز ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے. وہ بار بار 1400 سال سے تاکید کے ساتھ بتا رہے ہیں بزرگوں کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. وہ بتا رہے ہیں بار بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. 1400 سال سے ہمارے اکابرین نے دلائل کی روشنی کے اندر اس بات کو بار بار ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد کرتے ہیں، ان کو پکارنا جائز ہے. یہ سارے عقائد اتنے زمانے سے بتائے جا رہے ہیں. اب آج کل اگر کوئی یوٹیوبر آ کر کے قرآن و حدیث کا جھوٹا نام لے کر کے اگر آپ کو بہکانا چاہیں گے تو آپ بہک جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا بہتا ہوا دریا ہے، اس میں کچرا بھی ہے اور اس کے اندر صاف ستھرا پانی بھی ہے، اس کے اندر موتی بھی ہے اور اس کے اندر گندگی بھی ہے. آپ اگر تمیز کر سکتے ہیں کون گندا پانی ہے اور کون صاف ستھرا پانی ہے، کون موتی اور کون کچرا ہے، تو بلا شبہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں. لیکن اگر آپ کے اندر یہ تمیز نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں واقعی آپ کے اندر یہ تمیز نہیں ہے، کیونکہ اس تمیز کے لیے کیا چاہیے؟ علم دین کا اجالا چاہیے. اور آج ہمارے معاشرے میں علم دین کتنا کم ہے. تو جب علم دین نہیں ہے، یہ اجالا آپ کے پاس میں نہیں ہے، تو یہ میں تاکیداً کہوں گا اپنا ایمان بچاؤ. اور ایمان بچانے کے لیے سوشل میڈیا پر ہر کسی غیر کو سننے سے پرہیز کرو. سنی صحیح العقیدہ جو اہل سنت کے متصلب علماء کرام ہیں انہی کی تقریر سنو، انہی کی باتیں سنو، انہی کا درس سنو اور انہی کی تفسیر سنو. کسی بد مذہب کو چاہے اس کے لاکھوں ویوز کیوں نہ ہو، چاہے کروڑوں اس کے فالوورز کیوں نہ ہو، ہم فالوورز وغیرہ نہیں دیکھتے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ کہا تھا کہ اگر شیطان ابلیس اگر یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا لے تو میں کہتا ہوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز ابلیس کے بنیں گے. یہ فالوورز ہونا کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ جو 1400 سال سے جو نور چلا آ رہا ہے الحمدللہ وہ نور اہل سنت و جماعت کو ملا. غوث پاک فرماتے ہیں سنی بن کر کے رہو، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سنی بن کے رہو، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سنی بن کر کے رہو. میرا آقا علیہ السلام نے اہل سنت کے بارے میں فرمایا یہ جنت میں جانے والی جماعت ہے. تو جنتی ہو تو جنتیوں کو سنو، جہنمیوں کو سن کر کے کیا ہوگا؟ ورنہ پھر وہی ہوگا، بعد میں کافی افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا. یہ اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.